السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت میں مسجد میں موجود ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آج میں آپ لوگوں کو نماز کا پریکٹیکلی طریقہ سکھانے جا رہا ہوں۔ یہ تو ہم سب کو معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے۔ جس نماز کو آپ پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کی جاتی ہے، ثنا پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کوئی سورت پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، سجدہ کرتے ہیں، سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے بعد دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سورت، اس کے بعد تشہد میں التحیات پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس دعا کو پڑھتے ہیں، سلام پھیر دیتے ہیں۔ لیکن نماز میں قیام بھی ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تشہد ہے، تو قیام کرنے کا طریقہ کیا ہے، نیت کیسے باندھیں گے، کہاں باندھیں گے، اور قیام جیسے کھڑے ہو رہے ہیں تو نظر آپ کی کہاں ہونی چاہیے، سجدے میں نظر کہاں ہونی چاہیے، رکوع میں نظر کہاں ہونی چاہیے، تشہد میں نظر کہاں ہونی چاہیے، اور جس وقت آپ سلام پھیریں دائیں طرف تو آپ کی نظر کہاں ہونی چاہیے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو، امام کو بھی دیکھا ہے غلطی کرتے ہوئے کہ وہ نیت اچھی طرح نہیں باندھتے، کہاں باندھنی ہے اس میں لاپرواہی ہوتی ہے، اور سجدے میں نظر کہاں ہونی چاہیے لوگوں کو نہیں پتہ، نماز کے ارکان کس طرح ادا کیے جاتے ہیں وہ لوگوں کو نہیں پتہ۔ تو انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ترتیب وار میں آپ کو ایک طرف سے آپ کو شروع سے لے کر آخر تک بتاؤں گا کہ نیت کیسے باندھتے ہیں، ہاتھ کہاں تک اٹھاتے ہیں، کیسے اٹھاتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے ہر نمازی کی، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو تو آپ قبلے کی طرف سیدھے کھڑے ہوں، قبلے کا ڈائریکشن دیکھیں اور بالکل قبلے کی سیدھ میں کھڑے ہوں۔ مثال کے طور پر ابھی قبلہ یہ ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے فرض کر لیں یہ قبلہ ہے۔ اب آپ اس طرح کھڑے ہو، پہلے سیدھے کھڑے ہو قبلے کی طرف، جیسے میں کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کو جو ہے دونوں پیروں میں جو فاصلہ رکھنا ہے، اس طرح زیادہ نہیں رکھنا اور نہ اتنا رکھنا ہے، کم سے کم 4 انگل کا رکھنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ہر آدمی اپنی جسامت کے اعتبار سے باڈی کے اکارڈنگ سیٹ کر سکتا ہے جتنا اسے آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ انگلیاں قبلے کی طرف ہو، اس طرح ہو گیا۔ اب جو ہے دوسرا اسٹیپ، آپ ہاتھ کہاں تک اٹھائیں۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ ایسے اٹھاتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، اور ہتھیلی کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے، صحیح طریقہ یہ ہے، جب آپ ہاتھ اٹھائیں تو آپ زیادہ اوپر نہ اٹھائیں، یہاں تک اٹھائیں، کندھے تک اور یہاں تک، اور یہ جو ہتھیلی ہے آپ کی یہ قبلے کی طرف ہو، جیسے ادھر قبلہ ہے تو ایسے رکھیں، انگلیوں کو پھیلائیں نہ، ایسے سیدھے رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نیت باندھیں۔ نیت باندھنے کا طریقہ کیا ہے، بہت سارے لوگ ایسے باندھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھے، ہتھیلی کی اس طرح 3 انگلیوں کو یہاں رکھے، دونوں سے اس طرح پکڑیں اور ناپ پر باندھیں اس طرح، اسے کہتے ہیں قیام۔ اس کے بعد آپ کی نظر، یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں آپ کی نظر سجدے کی جگہ پر ہو۔ بہت سارے لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، سب غلط ہے، ایسے، اس لیے کہ نماز اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے، تو یہ سلیقہ، یہ طریقہ سیکھ لیں اس طرح۔ اس کے بعد آپ رکوع کریں، رکوع میں جائیں تو یہ دیکھیں، یہ آپ کی جو ہتھیلی ہے اس سے پکڑے گھٹنوں کو اس طرح۔ اب رکوع میں آپ کی نظر یہاں ہونی چاہیے، انگوٹھوں پر، ٹھیک ہے، اس کے بیچ میں، اور آپ کی کمر اور یہ سر بالکل برابر اور سیدھ اس طرح۔ تسبیحات ادا کریں، پھر کھڑے ہو جائیں۔ اب کھڑے ہو گئے، آپ کی نظر بالکل سجدے کی جگہ پر ہو۔ اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں۔ جب آپ سجدے میں گئے تو اس طرح آپ سجدہ کریں، اور سجدے میں غلطی کرتے ہیں لوگ، بازو کو زمین پر رکھ دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ سجدے میں یہ 2 پیر، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ، اور آپ کے شانی کو جب سجدے میں رکھیں گے آپ کی ناک خود بخود زمین پر لگ جائے گی، تو سجدے میں آپ کی نظر اپنی ناک پر ہونی چاہیے، اور آپ تسبیحات کو پڑھیں اور ان بازوؤں کو اپنے پہلو سے جدا رکھیں، ایسے تسبیحات پڑھیں۔ اس کے بعد کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد آپ قیام کی حالت میں جیسے کھڑے ہو گئے تو آپ کی نظر سجدے کی جگہ میں ہو، رکوع میں آپ کی نظر یہاں ہو بیچ میں، سجدے میں آپ کی نظر میں نے بتایا ناک پر ہونی چاہیے، اور اس کے بعد آتا ہے تشہد۔ تشہد میں آپ کو ایسے بیٹھنا ہے، اور ہاتھ کو نہ تو آگے رکھنا ہے نہ پیچھے، یہاں رکھیں، اور آپ کی نظر اپنی گود پر ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ پیچھے کا مسئلہ جو ہے میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے لوگ یہاں غلطی یہ کرتے ہیں، ایسا بیٹھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے بیٹھتے ہیں، یہ سب طریقہ غلط ہے، آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔
देखिए ये जो बाएं पैर है आपका, इसको आप बिछाएं, इस पर अपनी नशिस्त रखें और बैठ जाए। इसको खड़ा रखना है और इसको टेढ़ा नहीं रखना, इसको बिल्कुल सीधा रखना है। और इसकी जो उंगलियां हैं इसको किबले की तरफ रखना है, इस तरह बिल्कुल सीधा, ठीक है, इस तरह रखना है। यानी जब आप तशहुद में बैठेंगे तो तशहुद में बैठने का तरीका ये है कि आपकी जो नजर हो वो अपनी गोद पर होनी चाहिए और आप बाएं पैर को बिछाएं, उस पर बैठे और सीधा पैर जो है उसकी उंगलियां किबले की तरफ हो और उसको खड़ा कर लें। उसके बाद जब सलाम फेरे आखिर में, तो सलाम जब फेरते हैं तो दाएं तरफ जब सलाम फेरते हैं तो वो दाएं तरफ के लोगों को देखते हैं। इसी तरह बाएं तरफ जब सलाम फेरते हैं बाएं तरफ के लोगों को देखते हैं, ये गलत है। जब आप दाएं तरफ सलाम फेरे तो आपकी नजर अपने कंधे पर हो, दाएं तरफ इस तरह, इसी तरह बाएं तरफ हो तो यहाँ। यह है नमाज के अंदर जो अरकान है उनको अदा करने का सही तरीका जो मैंने आपको बताया है। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। नाज़रीन, नमाज को सुन्नत तरीके से, सही तरीके से नमाज के अंदर जो अरकान है उनको अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला हमारी नमाजों को कबूल फरमाए। सुन्नत तरीके से नमाज के अरकान को अदा करते हुए नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है अगर आप पहली मरतबा मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।